السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سبطین خان۔ دوستوں، آج شیطانی روح کی آخری قسط کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ دوستوں، جنہوں نے اس کی قسط نمبر 1 اور قسط نمبر 2 نہیں دیکھی، ان کے لیے میں نے ڈسکرپشن میں اس ویڈیو کا لنک ڈال دیا۔ اگر آپ چاہیں تو وہاں سے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ جو لوگ میرے اس چینل پر نیو ہیں وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ دوستوں، آپ بھی ہمیں سٹوریز بھیج سکتے ہیں۔ آپ کی سکرین پر سبطین علی خان 555@gmail.com میرا جی میل شو ہو رہا ہوگا، جہاں پر آپ اپنی سٹوریز بھیج سکتے ہیں۔ میں نے ڈسکرپشن میں واٹس ایپ نمبر بھی بھیج دیا ہے، آپ وہاں پر بھی اپنے وائس نوٹس، ٹیپس وغیرہ بھیج سکتے ہیں بنا وقت ضائع کیے۔ آئیے چلتے ہیں آج کی بقیہ حصے کی طرف۔ مجھے مارچ کے اس رویے کے بارے میں سامل نے کچھ نہیں بتایا تھا کہ وہ واپس جاگنے کے بعد ایسی کوئی چیز طلب کرے گی۔ انہوں نے میری مارچ مجھے واپس لوٹا دی تھی، گویا ان کا کام اب ختم ہو گیا تھا۔ اب آگے میں جانوں، میرا اللہ جانے۔ اب میں اس میں واضح تبدیلیاں محسوس کر رہا تھا۔ میں رات کو سونے کی تیاری کر رہا تھا جب میں نے مارچ کو دروازے میں کھڑا پایا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے والہانہ محبت تھی۔ وہ غالباً میرے اس کام سے بہت خوش ہوئی تھی۔ اسے خوش دیکھ کر میرے حساب ڈھیلے ہو گئے۔ مارچ اب بدل گئی تھی۔ اب وہ میرے لیے کھانا پکانے لگی تھی، کپڑے دھو کر پریس کرتی، گھر کے سارے کام کرنے لگی تھی۔ مارچ کے اندر یہ تبدیلی میرے لیے خوشگوار حیرت کا باعث تھی۔ اگر ایک زندگی قربان کر کے میں اسے بدلنے میں کامیاب رہا تھا تو میں بالکل بھی نادام نہیں تھا۔ مجھے اب یقین ہو گیا کہ یہ میری مارچ ہی ہے، نہ کہ کوئی شیطانی روح۔ مجھے لگنے لگا کہ اب سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر یہ صرف اور صرف میرا وہم تھا۔ کچھ دن بعد اسے پھر انسانی گوشت کھانے کی طلب ہوئی، اور اس نے مجھے پھر سے ایک انسان لانے کا کہا۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ میں تو سمجھا تھا کہ اب وہ ایسا کچھ نہیں کہے گی، مگر وہ جیسے میری خدمت کر کے ان کا بدلہ مانگ رہی تھی۔ بالآخر مجھے یہ کرنا ہی پڑا۔ اس بار میں کسی مجبور اور غریب شخص کو شکار بنانے کا فیصلہ کیا۔ میں گھر سے نکلا تو تھوڑی ہی دور ایک نوجوان کوڑے کے ڈبے سے کھانے پینے کی اشیاء ڈھونڈ رہا تھا۔ میں نے اسے کہا، چلو میرے گھر میں تمہیں کھانا کھلاتا ہوں۔ وہ بیچارہ بھوک سے مجبور میرے ساتھ چل دیا۔ گھر لا کر میں نے اس کے سامنے کھانا رکھا۔ وہ کئی دن سے بھوکا تھا، کھانے پہ ٹوٹ پڑا۔ میں نے کھانے کے اندر بے ہوشی کی دوا پہلے سے ہی ملائی تھی۔ جب وہ کھا چکا تو میں نے کہا، چائے پی کر جانا۔ اس نے سر ہلا دیا۔ میں اٹھ کر کچن میں چلا گیا اور برتن دھونے لگا تاکہ دوا اپنا کام کر سکے۔ جب میں واپس آیا تو وہ گہری نیند میں تھا۔ میں نے مارچ کو اشارہ کیا تو وہ کمرے سے بھاگتی ہوئی آئی اور اس سے چمٹ گئی۔ میں کمرے سے باہر آ گیا۔ اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر لگی مارچ کو اپنا کام کرنے میں، مجھے کچھ خبر نہ تھی۔ مجھے تو اس وقت پتہ چلا جب وہ بیڈ روم میں آئی۔ میں نے ایک جھٹکے سے آنکھ کھول دی۔ وہ دنیا بھر کا پیار آنکھوں میں سمیٹ کر مجھے دیکھ رہی تھی، اور پھر میں نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ کافی دن آرام و سکون سے گزر گئے۔ مارچ نے بھی دوبارہ ایسی کوئی فرمائش نہیں کی، جس سے میں بہت خوش تھا۔ وہ میرا بہت خیال رکھنے لگی تھی، اپنی تمام تر محبت مجھ پر نچھاور کرتی رہتی۔ مجھے تو اب ذرا سا بھی احساس نہیں ہوتا تھا کہ میں نے اسے موت کے منہ سے نکالا ہے، بلکہ اب یہی احساس رہتا گویا وہ مجھ سے کبھی بچھڑی ہی نہیں تھی۔ اب مجھے کوئی خواہش نہیں تھی، بچوں کی بھی نہیں تھی۔ بہرحال یوں ہی 1 ماہ مزید گزر گیا، اور اب میں اس کی بدلتی کیفیت محسوس کر رہا تھا۔ وہ کچھ چڑچڑی سی ہو گئی تھی، ہر بات پہ مجھ سے لڑنے لگ جاتی۔ جب میں وجہ پوچھتا تو کہتی، آپ کو میرا خیال نہیں ہے۔ میں حیران رہ جاتا، احساس نہیں ہے مجھے؟ یہ الفاظ مجھے سوچوں میں مجبور کر دیتا۔ میں تو ہر طرح سے اس کا خیال رکھتا تھا۔ ایک دن حسب معمول وہ مجھ سے جھگڑا کرنے لگی تو مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے زور دے کر پوچھا تو بالآخر اس کے دل کی آواز زبان تک آ گئی۔ وہ ایک دم بولی،
تمہیں میرا ذرا بھی خیال نہیں ہے۔ اتنے دنوں سے میں نے انسانی گوشت نہیں کھایا۔ تم تو اپنی بھوک مٹا لیتے ہو لیکن میرا خیال نہیں رکھتے۔ میں جو پہلے ہی غصے میں تھا، میرے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے رخسار پر جڑ دیا۔ وہ لڑکھڑا کر شیلف پہ جھک گئی۔ اس کی ناک سے خون بہنے لگا۔ میں نے نظر انداز کرتے ہوئے 2 اور لگا دیے۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، میں تو اس سے اونچی آواز میں بات بھی نہیں کرتا تھا۔ اس کا ہونٹ پھٹ چکا تھا۔ پھر جیسے مجھے ہوش آ گیا، او خدایا یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں خود سے ہی سوال کرنے لگا۔ میں اس کے قریب چلا گیا، اس کے آنسو پہنچنے لگا اور گلے سے لگا لیا۔ لیکن اب میں خود سے عزم کر چکا تھا کہ میں اب اپنی محبت کے لیے کسی بے گناہ کی جان نہیں لوں گا۔ لہٰذا میں اسے سمجھانے لگا، دیکھو مارج، تم انسان ہو، کوئی جانور یا درندہ نہیں ہو۔ لہٰذا اب تمہیں اپنی عادت چھوڑنی پڑے گی۔ وہ چپ رہی۔ میں اسے اٹھا کر بیڈ روم میں لے آیا اور بیڈ روم پر لٹا دیا۔ مجھے ساری رات نیند نہیں آئی تھی۔ صبح وہ اٹھی اور میری توقع کے برعکس میرے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ ناشتے کے بعد اس نے مجھ سے معافی بھی مانگی اور میں نے فراغت لی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے معاف کر دیا۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ سب کچھ اتنی جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ 2 دن کے بعد کا واقعہ ہے۔ ہم دونوں ٹی وی پر ایک ڈراؤنی فلم دیکھ رہے تھے کہ اچانک آدم خوروں کے انسانوں کو کھانے کا سین چلنے لگا۔ مارچ کے چہرے پر ایک رنگ آ کے گزر گیا۔ وہ بے چین سی ہونے لگی۔ اس کی حالت بگڑنے لگی۔ میں نے جلدی سے ٹی وی بند کر دیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ نارمل ہو کر اٹھی اور دوسرے صوفے پہ جا کر بیٹھ گئی۔ میں نے ٹی وی پھر سے چلا دی، لیکن اس بار مووی کی بجائے خبریں سننے لگا۔ وقفے وقفے سے میں مارچ کو بھی دیکھ رہا تھا۔ بظاہر تو وہ نارمل ہو گئی تھی، لیکن اس کی آنکھوں کی سفیدی ختم ہو گئی تھی۔ مجھے اس کی آنکھوں کی تپش اپنے چہرے پہ محسوس ہوئی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ میں نے 2 نوکیلے دانت ہونٹوں سے اس کے باہر دیکھے۔ تبھی مجھے خطرے کا اندازہ ہوا۔ میں اپنی جگہ پہ ابھی سیدھا ہی ہوا تھا کہ وہ مجھ پہ آ جھپٹی۔ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی اتنی نوکیلی چیز میرے جسم میں پیوست ہو گئی ہے۔ اس کے دانت میرے کلائی میں گھس گئے تھے۔ میں درد کی شدت سے کرا رہا تھا۔ میں نے ایک زوردار گھوسا اس کے چہرے پہ رسید کر دیا۔ اس سے کوئی فرق نہ پڑا اور وہ میرے پیچھے آنے لگی۔ میں کمرے سے باہر نکلا اور باہر کنڈی لگا دی۔ اب وہ اندر لاک ہو گئی تھی۔ مجھے بہت زیادہ درد ہو رہا تھا۔ کلائی سے خون نکل کر کپڑوں کو سرخ کر رہا تھا۔ پھر میں ذہن کو ایک اور جھٹکا لگا اور فرسٹ ایڈ کا باکس اسی کمرے میں تھا جس کمرے میں مارج اپنی تمام تر ہولناک کے ساتھ موجود تھی۔ خون بہت زیادہ بہہ رہا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ کس طرح خون کا بہاؤ روک سکوں، لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ اگر باہر رہتا تو موت تھی، اندر جاتا تب بھی موت تھی۔ اگر باہر جا کے کسی سے مدد مانگتا تو یہ بھی ممکن نہ تھا، کیونکہ رات کا تقریباً 1 بج رہا تھا۔ کمرے میں گہری خاموشی تھی۔ مجھے لگا وہ سو گئی یا پھر بے ہوش ہو گئی ہے۔ پھر میں نے ایک فیصلہ کیا کہ اب مجھے یقین ہو چکا تھا کہ یہ مارج نہیں ہے۔ اب میں اس بلا کو واپس بھیجنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ میں کچن میں گیا اور ایک تیز دھار چھری اٹھا لی۔ چھری کی مدد سے باہر لٹکے ہوئے پردے کا ایک حصہ پھاڑ کر علیحدہ کر لیا۔ اس کپڑے کے ذریعے زخم کو اچھی طرح لپیٹ لیا۔ اب میں نے کمرے کا دروازہ کھولا اور آہستہ سے آگے بڑھنے لگا۔ وہ مجھے کمرے میں کہیں نظر نہیں آئی۔ یکدم پیچھے سے کسی نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ یہ مارج تھی جو دروازے کے پیچھے چھپی کھڑی تھی۔ میں اس کی ہوشیاری پہ حیران ہو گیا تھا۔ اس نے پھر اسی زخمی بازو کو نشانہ بنایا۔ میں نے ایک جھٹکے سے اسے اپنا بازو آزاد کرا لیا۔ مارچ کی وحشت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اس نے مجھ پر دوبارہ حملہ کرنا چاہا، پر میں اس باری تیار تھا کہ وہ جیسے ہی میرے قریب آئی، میں نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تیز دھار چھری ایک جھٹکے میں اس کی گردن پر پھیر دی۔ وار بہت کاری تھا۔
اس کی آدھی سے زیادہ گردن کٹ چکی تھی، پر آنکھوں میں اب بھی خوف نہیں تھا۔ میں نے دوسرا وار مارچ کے پیٹ پر کیا۔ 10 انچ کی چھری نرم جلد کو کاٹتی ہوئی ساری کی ساری اندر گھس گئی۔ اس کی آنکھیں باہر کی طرف آنے لگی تھیں۔ کچھ دیر میں وہ ساکت ہو گئی۔ مارچ کا خوبصورت چہرہ دیکھ کر میں ایک بار جذباتی ہو گیا۔ اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر نہ جانے کب تک روتا رہا۔ اتنے میں جلدی سے اٹھا، باتھ روم کی مرہم پٹی کے بعد لاش کو پولی تھین کے بیگ میں ڈالا اور جا کر اسے قبر میں دفن کر دیا۔ میرا ضبط ایک بار پھر جواب دے گیا اور میں وہیں بیٹھ کے رونے لگا۔ لوگ اپنے محبوب کو ایک بار دفنانے کی جرات نہیں کرتے، اور میں نے دوسری بار دفنایا تھا۔ میرا دل غم سے پھٹ رہا تھا۔ میں بڑی مشکل سے گھر پہنچا تھا۔ اب مجھے یہ تو یقین ہو چکا تھا کہ مارج اب مر چکی تھی جس دن وہ پہلی مرتبہ قبر میں اتاری گئی، اور باقی کی زندگی مجھے اس حقیقت اور اس کی یادوں کے سہارے گزارنی پڑے گی۔